बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे साथ आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव साहब हैं और इनकी बड़ी पुरानी एसोसिएशन रही है। एक तो सियासत में तो हैं ही, लेकिन चूँकि ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, उसकी वजह से अफ़गानिस्तान के साथ भी बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है। तो हमने सोचा कि कुछ माजी के दरीचों में थोड़ा सा झांक लें और इनसे कुछ पूछगछ करें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात क्यों सही नहीं हो सके हैं तमाम तर कोशिशों के बावजूद। तो अस्सलाम वालेकुम शेर। वालेकुम सलाम इम्तियाज़ साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्ट्रेट अवे मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आप खैबर पख्तूनख्वा के जब वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होता था उसमें चीफ़ मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद फिर आप सूबे की नुमाइंदगी करते हुए वफाक में भी आए, वफाकी वजारतें भी आपने संभाली। अफ़गानिस्तान का बताइए, उसमें भी चूँकि आपका फिर किरदार रहा, जब जिरगा वगैरह हुआ आप लेके जिरगे की आपने सरबराही की थी, अफ़गानिस्तान लेके गए थे, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों पे मुश्तमिल। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामलात क्यों नहीं अच्छे हो सके, हालात ताल्लुकात जो हैं अच्छे क्यों नहीं हो सके? बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। अफ़गानिस्तान की जो पोजीशन है, बरतानिया यहाँ पर हिंदुस्तान में थी, तो उस वक़्त अफ़गानिस्तान को उन्होंने एक बफ़र स्टेट के तौर पर इस्तेमाल किया। रूस के ख़िलाफ़ ये एक बफ़र स्टेट थी। और उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो शुरू से ही उनके साथ हमारी फ्रिक्शन शुरू हुई। उन्होंने रिकग्नाइज़ नहीं किया यकदम, और वो एक सिलसिला हुआ। ड्यूरन लाइन का एक ऐसा इशू था, है, और बहुत हद तक उनकी तरफ से ये एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर ख़ासकर पाकिस्तान में इसको कौन से लेंस से देखा जाता है, ये आप उसको ज़रा देख लें। ज़्यादातर तो वही डिफेंस उससे इसको देखा जाता है अफ़गानिस्तान का, कि उसको यहाँ पर लीडरशिप थी, उन्होंने अफ़गानिस्तान पे वो तवज्जो नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी। हमारा नेबर है, इतना बहुत बड़ा बॉर्डर है हमारा अफ़गानिस्तान के साथ। अच्छा, जो आप लीडर्स की आपने बात की, तो आप भी तो लीडर्स में शामिल थे, तो उसमें आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लीडरों की अक्सरियत ने अफ़गानिस्तान को एक आज़ाद मुल्क के तौर पे नहीं देखा? नहीं, देखिए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं, तो उनकी अगर आप बात करें तो उसमें अगर हम अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशनशिप तीन फैक्टर्स पे लेके आते, तीन टीयर्स पे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट टू एस्टेब्लिशमेंट, पीपल टू पीपल, ये अगर सही सिम्स में चलता तो शायद ये जो सूरत हाल थी या है उसमें बेहतरी आती। और ये हमने एडवोकेट भी किया, बाद NGOs के साथ हम गए भी वहाँ पर, उनके लोगों के साथ भी बात की। और ये मेरा बुनियाद है वो ये था, जिसको बहुत से उनके जो दानिश्वर थे उन्होंने ये तस्लीम किया कि ये अच्छे वो है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट टू एस्टेब्लिशमेंट और पीपल टू पीपल। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं, जो आपकी बात का बुनियादी जो मैं समझा हूँ, कि पॉलिसी मेकर जो आपने कहा, जो पॉलिसी साज हैं हमारे, वो ऐसी पॉलिसियाँ बना रहे थे जिसका बराह रास्त असर दो सूबों पे पड़ रहा है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा या शमाल मगरबी सूबा सरहद जो कहा जाता था, लेकिन वहाँ के लोग उस पॉलिसी में शामिल नहीं होते थे। नहीं, ये बिल्कुल सही है। और ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि जब भी आप अफ़गानिस्तान की पॉलिसी बनाएं, उनके साथ वो करें, तो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है उनको एतमाद में लेने की ज़रूरत है, उनकी राय लेने की ज़रूरत है। उनकी तरफ से कुछ ऐसे इक़दामात हुए जो कि ये जो आपने बात की है ना, खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की लीडरशिप को एतमाद में अफ़गानिस्तान ने लिया। बहुत दफ़ा कारज़ई साहब के वक्त में और अपने अशरफ गनी साहब के वक्त में उन्होंने हमें बुलाया, और उधर 3-4 दिन हम उनके साथ बैठ के बातचीत करते रहे।
تو یہ انہوں نے کیا، یہاں کے اس میں یہ فقدان ہے۔ تو آپ کو ایک مین اسٹریم لیڈر کے طور پہ خیبر پختونخوا سے تعلق، اتنی آپ نے وزارتیں بھی سنبھالی، قیادت بھی کی، اس بات پہ کبھی مایوسی ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو آپ کے صوبے بلوچستان کے حوالے سے پالیسی سازی میں، فیصلہ سازی میں آن بورڈ نہیں لیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بات کہی ہے، ہمیں ایسے جو سیریس ڈسکشن ہو یا جس میں پالیسی میکنگ ہو، اس میں اس لحاظ سے اتنی ہماری انپٹ نہیں رہی۔ اچھا، آپ کو اگر لیا جاتا آن بورڈ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ اب 45 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جو کانفلکٹ چل رہا تھا افغانستان میں، وہ تو اب کافی ختم ہو گیا، کہ پاکستان مینج اس کو بہتر کر سکتا تھا اگر سیاستدان، سویلینز اس میں شامل ہوتے؟ مثال کے طور پہ آج تک پاکستان میں مہاجرین کے لیے ایک قانون نہیں بن سکا، آج تک پاکستان میں غیر ملکیوں کو یا مہاجروں کو نیچرلائز کرنے کا، جس دنیا بھر میں ہوتا ہے، وہ قانون نہیں بن سکا، آج تک بینک اکاؤنٹ کوئی افغان یہاں آ کے نہیں کھول سکتے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ کوئی جان بوجھ کے کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے کرپشن کے راستے کھلتے ہیں، آپ افغان مہاجرین کو، تاجروں کو اس کے ذریعے ہراس کرتے ہیں، وہ کمائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں چونکہ افغان مہاجرین تو تعداد تو اتنی بڑی تھی پاکستان میں، ایک وقت میں تقریباً 50 لاکھ کے قریب تھی، ابھی بھی تقریباً 18-20 لاکھ کے قریب تو ہوگی۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ یہاں پر جائیداد نہیں لے سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے ہیں۔ باقی جو ٹریٹمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ، کچھ ایریٹنٹس ایسے ہیں، مثلاً بارڈر پہ اگر علاج کے لیے بھی کوئی آیا تھا، ان کے لیے بھی ایریٹنٹ ہے۔ تورخم بارڈر پہ آپ کو تو پتہ ہے ابھی بھی 1-2-3 مہینوں میں ضرور کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سلسلے جو ہیں یہ ہوتے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ ایک ایفرٹ ہوئی اس میں اس وقت نہیں تھا، وہ اپنا جنرل صاحب تھے بلوچ صاحب اس وقت میں، بلکہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ افغان ریفیوجیز کا جو ایکارڈ ہے وہ بھی میں نے دستخط کیے تھے اس وقت اس کے ساتھ، UNHCR کے ساتھ۔ تو انہوں نے، ہم نے سجیشن دی ان کو کہ اتنے، اگر وہ جیسے باقی ملکوں میں آتا ہے اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں، نیچرلائزیشن کا ایک سجیشن UNHCR سے بھی کسی وقت پہ آئی تھی، اور چونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کے جو کیمپس ہیں، ان کی جو خرچہ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے یہ ایک نیچرلائز کی، سب کو نیچرلائز کر، جو کہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ کیوں ممکن نہیں تھا؟ اتنے زیادہ تعداد میں آپ ان کو وہ کریں، اس وقت تو کافی تعداد میں لوگ تھے، تو اس لیے وہ چیز اس سمت میں آگے نہیں بڑھ سکی۔ مگر یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ، ابھی بھی مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر افغان کچھ تاجر ہیں، وہ تجارت کر رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت کو کروڑوں کے حساب سے انکم ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیکسز دے رہے ہیں۔ آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو ٹیکس تو دیں گے، ٹیکسز دے رہے ہیں، لیکن مکمل لیگل طریقے سے وہ نہیں، لیگل طریقے سے۔ ابھی بہت سے ایسے کیسز ہیں کہ کسی نے شادی کر لی، پاکستانی نے شادی کر لی، ہمارا ایک سینیٹر تھا، پیپلز پارٹی کا تھا سینیٹر، اس نے شادی کی تھی افغان خاتون سے، اس کی وہ نہیں ہو سکی، اس کو پاکستانی وہ نہیں مل سکا۔ تو چونکہ اس میں ہر ایک چیز میں یہ بھی افغانستان کا جو بھی ہے، تو اگر انٹیریئر منسٹری بھی تھی، اب شاید اس میں کوئی فرق آیا ہو، لیکن مشرف کے وقت میں تو چونکہ زیادہ ان کا وہ تھا، تو ہر ایک چیز کو تھرو
انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھرو کیا جاتا اچھا، تھا. ہر کام انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے. وہ اس کے تھرو آتا تھا، جس کو اگر وہ بھی دینا ہو، کچھ بھی کرنا ہو. جب زیادہ وقت لگ جاتا تھا نیچرلائزیشن میں بھی، یا کچھ ایسے لوگوں کو اس وقت دی گئی تھی، لیکن بڑے ڈیلے کے بعد اس میں آپ کیا سمجھیں گے قصور کس کا ہے؟ اس کے ذریعے ہم نے بہت زیادہ مواقع نہیں گنوا دیے افغان عوام کی اکثریت کو اپنی طرف کرنے کا؟ جیسے اسمگلنگ روکنے کے نام پہ، یعنی اسمگلنگ روکنا تو پاکستان کا کام ہے، اس کی سزا افغان تاجر کو جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتا ہے اس کو کیوں دیں؟ کیوں ہم نے 400 قسم کی پابندیاں لگا رکھی تھی؟ دیکھیں، اسمگلنگ تو دو طرفہ ہوتی ہے. یہاں سے آپ یہ آج کل جو بحران آیا ہوا ہے چینی کا، ابھی الزام کس پہ لگا رہے ہیں کہ یہاں سے جو مافیا ہے وہ افغانستان بیچ رہے ہیں، ڈالرز کی بھی لگا رہے ہیں کہ وہ افغانستان بھیجا جا رہا ہے. تو وہ تو دو طرفہ ہے. اس میں لیکن ہے تو انسٹرومنٹل تو ہمارے پاکستان ہی ہے نا بنیادی طور پہ. جی، اگر یہ دیکھیں جی، افغانستان کے ساتھ بہت حد تک ہماری ریلیشن شپ اس لحاظ سے فارملائز نہیں ہوئی. جب تک فارملائز ہر ایک چیز کے لیے وہ ہو، پیپر ورک ہو، اس کے اوپر وہ ہو، تو وہ زیادہ بہتر اس لحاظ ہے. فارملائز اس لحاظ سے ہوئی نہیں ہے. ان کے لیڈر ادھر آئے، بات کیے، اور یہ کمیٹی بن گئی، اور اس کے بعد کچھ اس کا نہیں. خاص کر ٹرانزٹ والا معاملہ ان کے لیے بڑا اہم ہے. کچھ جو آپ نے شروع میں کہا کہ یہ کیوں، کس وجہ سے حالات ہمارے آپس میں ٹھیک نہیں ہو رہے، تو ٹرانزٹ اس میں ایک اہم وہ ہے. سب بیوروکریٹک وہ ہیں، ہرڈلز ہیں، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو رکاوٹیں ہماری بیوروکریسی نے، کسٹم والوں نے کھڑی کی ہیں، وہ محض اپنے فائدے کے لیے، اس سے پاکستان کی بدنامی زیادہ ہوئی ہے بجائے اس کے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ اگر آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے تو اس کے تحت پاکستان کو کیا حق ہے وہ کنٹینر کھول کے چیک کرنے کا کہ اس میں کیا ہے؟ لازمی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ایف بی آر کا، کسٹمز وغیرہ، یہ سارے اس میں تو انوالومنٹ ہے ان کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور وہ زیادہ ہیراسمنٹ اس سائڈ سے آتی ہے جس کو ہم اس کو صحیح سمت میں نہیں لے جا سکے. اس میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو ختم نہیں کر سکے. یہ بہت پاکستان کے لیے ایک تازیانہ ہے، ایک تانا ہے افغانستان کے اندر، جو دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے آج بھی، کہ پاکستان نے کئی سال سے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے یا کر رکھی تھی، جو کہ جنرل کیانی نے 2010-11 میں آ کے کہا کہ نہیں، اس نام سے کوئی چیز نہیں تھی. آپ کی نظر میں یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کس بلا کا نام تھا؟ دیکھیں جی، اس کو ان کے نقطۂ نظر سے اور ہمارے نقطۂ نظر میں شاید وہ ہو. ہمارا چونکہ ایک روایتی، فوج کے نقطۂ نظر کی بات کر رہے ہیں؟ فوج کے نقطۂ نظر کی نہیں، افغانستان کے. ہمارا روایتی حریف تو ہندوستان ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ والی بات سامنے آئی تھی، جو کہ میرا خیال ہے کیانی نے جو اس کے جو ڈاکٹرین تھی یا اس نے جو وہ کیا تھا، اس میں یہ انہوں نے وضاحت کی کہ ایسے کوئی چیز نہیں ہے. اور اس کو ہم نے جا کے افغانستان میں ان کے ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ، میں خود کیا تھا اور بھی ہمارے لیڈر صاحبان تھے، ان کو کہا کہ یہ نہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ہم افغانستان کو ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تسلیم کرتے ہیں. یہ آخری دفعہ ایک ہمارا وفد اسپیکر کے، نیشنل اسمبلیز کے اسپیکر کی سربراہی میں گیا تھا، ہم سب گئے تھے اس میں. اس وقت اشرف غنی کافی ڈسٹرب تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، غصے میں تھے. تو وہ ہم نے وہ نوٹس کیا، یہاں پر آئے تو یہاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کو یہ بات پہنچائی گئی. تو اس کے کچھ دن بعد انہوں نے ادھر آنا، وہ نہیں آ رہے تھے. ہم نے اصرار کیا کہ آپ نے آنا ہے پاکستان. آئے تو پھر نواز شریف صاحب گئے ایئرپورٹ پہ، ان کو ریسیو کیا، اور جو ساورن اسٹیٹ کا کوئی بھی وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ
جو باقاعدہ protocol 21 دیا گن ان کو۔ سلوٹ وغیرہ سب کچھ پروٹوکول اس کو دیا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اشرف غنی نے جو شروع میں وہ آئے تو انہوں نے کچھ جو پہلا اس کا وزٹ تھا بڑا اس نے تو اپنے طور پہ تو کہا کہ بھئی یہ آئی ڈونٹ بلیو ان دس کمیٹیز وغیرہ، بس جو بھی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ وہ GHQ بھی گئے، سیدھا جنرل راحیل شریف سے ملنے کے لیے چلے گئے تھے. سیدھا ادھر گئے تھے. اور ان کی اس سے پہلے میرا خیال ہے وہ چین گئے تھے یا رشیا. انہوں نے اپنے جو فارن پالیسی کی جو معیار رکھا اس میں نمبر 1 سرکلز تھے، 3 سرکل تھے. نمبر 1 سرکل میں اپنے نیبرس کا، یہ نمبر 1 سرکل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ تھا. اس کے بعد پھر مسلم کنٹریز کا، پھر اس کے بعد جو ان کی یورپ وغیرہ اور ہیں. تو یہ ان نے شروع میں ہی کیا. اور وہ وزٹ میرا خیال ہے کہ ہم نے بڑے خوش ہوئے اس وزٹ سے. افغانستان میں بھی پرابلمز ہیں ان دی سینس کہ ان کی لیڈرشپ پہ وہ اب جو پبلک میں پاکستان کے خلاف ریزنٹمنٹ ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے کہیں گے کہ جی ہم نے اچھا وقت گزارا ہے پاکستان میں. یہ میں بتا دوں کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں یہاں پر کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، کبھی بھی کوئی میجر واقعہ پاکستان میں نہیں آیا کہ جس میں پاکستانی پبلک اور ان کے آپس میں کوئی لڑائی ہوئی ہو. یہ بڑی بات ہے اور وہ تسلیم کرتے ہیں اس کو کہ ہمیں آپ نے پناہ دی، ہمارے ساتھ بڑے وہ ہوئے. لیکن وہاں پر جو ریزنٹمنٹ ہے وہ بہت سی چیزوں سے، یہ جو میں نے بتایا کہ ٹرانزٹ ٹریڈ ہو گیا. ابھی یہ کہاں کی انصاف ہے کہ افغانستان کے جو مریض ہیں وہ بجائے اس کے کہ پاکستان آئے وہ انڈیا جائیں. انڈیا نے تو پھر بعد میں انہوں نے اپنا، یہ بھی ایک آپ کی پالیسی کا ایک ناکامی ہے ایک لحاظ سے بالکل ہے کہ لوگ یہاں جانے کی بجائے بھارت چلے جائیں. ان کو ادھر ایز ایک یہ تھی کہ بائی روڈ آ سکتے آسانی سے، لینگویج پرابلم نہیں تھا، کلچر پرابلم نہیں تھا. تو ہندوستان ان کے لیے اسپیشل جہازوں کا پھر بندوبست کیا گیا. مگر وہ $200 کی فلائٹ ہوتی تھی جی کابل دلی کے درمیان، وہ آفر کرتے تھے مریضوں کے کرتے رہے. جو امپریشن ہوا کہ افغانستان میں، ہمارے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان میں 40 کے قریب کونسلیٹ تھے ہیں. یہ عام اس میں، بڑی بلکہ میں نے ایک دو ہائی لیول یہ جو آپس میں ہوتے تھے اس میں بڑے ایسے لوگ جو کہ ویل انفارم تھے، انہوں نے یہ بات کی. ہمارے ایک وزیر خارجہ نے بھی کرزئی صاحب یا اشرف غنی صاحب کو کہہ دیا تھا. دیکھیں یہ تو ہماری غلطی ہے نا کہ ہمارے پاس دس از لیک آف انفارمیشن. تو یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ پہ ہم نے بات شروع کی، تو یہ جب آپ افغان رہنماؤں کو، حامد کرزئی صاحب کو، اشرف غنی صاحب کو آپ نے ان کے سامنے وضاحت کی، تو ان کا کیا کہنا تھا؟ کیونکہ یہ تو ایک الزام رہا ہے کہ پاکستان نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نظریے کے طور پہ افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ ٹریٹ کیا. نہیں، دے انڈرسٹوڈ، وہ تو ان کو پتہ تھا. ان پہ جو تھا پھر پرابلم یہ تھی کہ عوام کا پریشر تھا. وہ پاکستان کے حق میں اس لحاظ سے بات وہ کر نہیں سکتے تھے کہ وہ اس لیے، یعنی ایک حد تک جا سکتے تھے، اس سے زیادہ ان کے لیے بھی ایک پرابلم بن گیا تھا. وہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ پھر بعد میں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایسے تو چیز ہے نہیں. میرا خیال ہے کافی اس سے پہلے یہ اگر آپ دیکھیں تو پالیسی اگر کارزئی صاحب تھے، اشرف غنی صاحب تھے، یا اس سے پہلے طالبان کی جو حکومت تھی، اب بھی ہے، طالبان اپنے انٹرسٹ کے لیے، ملک کے انٹرسٹ کے لیے آپ کی کوئی ایسی بات نہیں مانیں گے، کسی صورت میں بھی نہیں مانیں گے. افغان جو بھی ہے اپنے ملک کے مفاد کے خلاف، اپنے ملک کے مفاد، بھلے وہ طالبان کا ہو یا اس سے پہلے کا ہو. بالکل. اس پہ حالانکہ اس پہ کوشش کی گئی کہ یہ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ حل کیا جائے، انہوں نے اس پہ وہ نہیں دیا ساتھ. ہم نے یہ بھی کوشش کی. ابھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کا مسئلہ ایران کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی، بلکہ ازبکستان کے ساتھ بھی یہ پانی کا مسئلہ موجودہ حکومت نے اٹھایا ہوا ہے. ایک میٹنگ میں یہاں پر کارزئی صاحب آئے ہوئے تھے. اس میٹنگ میں
जनरल मुशर्रफ ने उनको कहा कि ये पानी का वो बिल्कुल इग्नोर कर गए। अच्छा, वो करना नहीं चाह रहे थे आपके ख्याल में? वो करना नहीं चाह रहे थे, उस मसले को एड्रेस नहीं करना चाह रहे थे? बस उस वक्त तो उन्होंने कोई इसको इग्नोर किया। जैसे हम तो चाहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी की तरह एक ट्रीटी अफ़गानिस्तान के साथ भी हो। बाकी जो जरगा जो दोनों पार्टी का जो मुल्कों का जरगा था, बड़ा उसका इम्पेक्ट था। उस वक़्त अफ़गानिस्तान में टैक्सी ड्राइवर्स भी जो थे वो खुश थे कि जी चलें अभी कोई हल निकल आएगा। उसमें जो कमेटियाँ बनी, उन कमेटियों ने अपने रिकमेंडेशंस दिए और उसमें एक जो फ़ैसला हुआ था कि इसके बाद जरगा का इनेकाद होगा, जो कि छोटा जरगा। वो छोटा जरगा एक दफ़ा इधर हुआ, उसमें मुझे नहीं बुलाया था। उस वक़्त हुकूमत तब्दील हो गई थी, मुझे नहीं बुलाया था, लेकिन दैट वाज द लास्ट। उसके बाद कोई अमल नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि मुआहदे हो जाते हैं, उसमें बातचीत हो जाती है, कंसेंसस बिल्ड हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो खुद ब खुद एवेपरेट हो जाता है, उसके ऊपर अमल नहीं होता। अब आखिरी सवाल मैं ये करूँगा इस तमाम तर हमारी गुफ्तगू की बुनियाद पे कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ अपनी हर किस्म की कुर्बत के बावजूद हालात को बेहतर नहीं बना सका, जबकि अशरफ गनी तक के ज़माने में भारत के साथ उनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात रहे। तो इसकी क्या वजह थी? हमारे यहाँ पर यह है कि अफ़गानिस्तान जब भारत उनके साथ कोई मदद भी करती थी, वो करती थी, तो हम कहते हैं ये क्यों कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट मुल्क है, हम उनके अफेयर्स में क्यों अमल दखल करें? हम तो यही चाहते थे कि उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुक हो। हिंदुस्तान ने वहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत की है और उसकी वजह से उनके ताल्लुक भी हैं सबके। जो नॉर्दर्न अलायंस का अपना एक इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान में, और ख़ासकर ये पिछली हुकूमतों में तो उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था। उनके सारे के फैमिलीज़ वहाँ पर इंडिया में सेटल थे, तो वो इन्फ्लुएंस तो था उनका। हमें अपना उनके ये नुक्ते नज़र को एक तरफ करके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का आपस में मुख्तलिफ उस पर वो करने की ज़रूरत है। देखिए अभी हमने जो भी कुछ किया थोड़ा बहुत, जब ये कारज़ई साहब की हुकूमत आई उसके बाद इन्वेस्टमेंट की हमारी, और अफ़गानिस्तान इंडिया के जो है उसके ये आप देखें तो हमारे पास वो वसाइल नहीं है जो कि हिंदुस्तान के पास है। उन्होंने ज़्यादा की है, लेकिन हमने जो कम भी की है उसको भी सही मानों में उसको वो उजागर नहीं कर सके। मसलन एक ये रोड जो तोरखम से लेके जलालाबाद तक रोड है, उस पर भी इतनी देर लगी, उसमें भी काफ़ी वो हुआ। तो ये चीज़ें तो ऐसे हैं जिसको हाईलाइट करने की उन्होंने इंडिया ने ऐसे काम किए जो कि बिल्कुल हाईलाइट हो गए थे। बसेज उनको दे दिए, बसेज हर एक जगह जाते थे, उनकी पार्लियामेंट उन्होंने बनाई है, बहुत से ऐसे काम किए हैं। तो हमारे उधर हमने स्कूल्स बनाए हैं, यूनिवर्सिटी फैकल्टीज़ में हमने मदद की है, जिना अस्पताल बनाया है, जिना अस्पताल बनाया, लेकिन उसको उस लिहाज से। और देखें अफ़गान लोगों की एक अपनी अना है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो उसके ऊपर वो किसी सूरत पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर आप उनको कह के हमने आपके लिए ये किया वो याद है, वो चीज़ काम नहीं चलेगी उसमें। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल शेरपाव साहब ने सही कहा कि अफ़गानों को अगर आप जताना शुरू कर दें कि हमने आपके साथ ये किया, पश्तून कल्चर में भी ये है, तो वो कोई मानेगा नहीं, बल्कि उल्टा वो नाराज़ होंगे। यही काम था जो हमारे वज़राए आज़म भी करते रहे। हमने उनको बड़ा मशवरा दिया कि इनके सामने आप अफ़गान मुहाजिरीन का ज़िक्र न करें, लेकिन हमारे नवाज़ शरीफ साहब ने अशरफ गनी साहब की मौजूदगी में फिर वही कह दिया कि हमने 4 मिलियन अफ़गानों को यहाँ पे रखा ये, और वो उसकी वजह से अशरफ गनी साहब का मूड बहुत ख़राब हुआ था। दूसरी बात शेरपाव साहब ने ये बिल्कुल सही की कि भारत ने अफ़गानिस्तान में सियासी, सिफारती और मुआशी सरमाकारी की है, ऐसी सरमाकारी की कि जिसकी वजह से भारत का नाम वहाँ पे लिया जाता रहा। वसाइल उन्होंने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किए, मुझे भी मालूम है, लेकिन हम ज़्यादा
وسائل استعمال کرنے کے باوجود، زیادہ قریب ہونے کے باوجود افغان عوام کا دل نہیں جیت سکے۔ افغان لیڈروں کے اپنے بالکل مسائل تھے، سیاسی مسائل، بھارت کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ قربت، لیکن بھارت نے وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی پالیسیاں تبدیل کیں۔ ہمارا ڈیلیما المیہ پاکستان کا یہ رہا کہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہماری پالیسی تبدیل نہ ہوئی، جس کا خمیازہ آج ہم افغانستان میں جو امیج ہے، ہمارا خراب امیج، منفی امیج ہے، وہ بھگت رہے ہیں۔ اور یہ شیرپاؤ صاحب نے یہ بات مانی کہ بلا شبہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم پالیسی تبدیل نہیں کر سکے، سویلین انپٹ پالیسیز میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حالات کو بہتری کی طرف لے جائے۔ بہت بہت شکریہ۔